زمین و آسمان کی ہر چیز کر رہی ہے، جو نہایت پاکیزہ ہے، جس کی بہت کثرت کے ساتھ تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ جب ایک بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ کس چیز سے پاکی بیان کرتا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی اور کوئی نقص نہیں، اور اس کے اندر کوئی ایسی صفت بھی نہیں جو کمی کوتاہی پر مبنی ہو یا جس میں کوئی نقص ہو۔ مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر نیند نہیں آتی اور نہ ہی اونگ آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور توکل کرو، بھروسہ کرو اس زندہ ہستی پر جو کبھی نہیں مرے گی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے موت ہے ہی نہیں۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو جلال و اکرام والا ہے۔ اسی طرح اس کے کمال میں بھی کوئی نقص نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا کی وہ مکمل طور پر پیدا کی، اور ان کو پیدا کرنے کے بعد وہ تھکا نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں، تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں اس کو۔ پھر اسی طرح وہ پاک ہے مخلوق کی مشابہت سے، کیونکہ وہ الہ ہے، معبود ہے، رب ہے، مقدس ہے، منزہ ہے، اور اس کے کمال میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، اس لیے وہ کسی بھی طرح مخلوق کی طرح نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی چیز اس کی طرح نہیں، اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی چیز کسی بھی طرح سے اس جیسی ہو تو پھر وہ اس کی ذات میں یا صفات میں شریک ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی جو ہے، خواہ وہ کوئی انسان ہے، خواہ وہ فرشتہ ہے، خواہ وہ دیگر مخلوقات ہیں، ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی کمی پائی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ ان میں سے کوئی بھی ازل سے ابد تک نہیں، ہر ایک پر فنا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں، اپنی ذات میں، اپنے کمالات میں ہر طرح کے عیب اور نقص اور کمی سے مکمل طور پر پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا یہ نام اپنے رکوع اور سجود میں لیا کرتے تھے۔ آپ کی تسبیحات میں یہ تسبیح شامل تھی جسے صحیح مسلم نے ذکر کیا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ سبوح، قدوس، بہت پاکیزہ، نہایت پاکیزہ، ہر عیب سے پاک، جو رب ہے تمام ملائکہ کا اور روح کا، جبریل امین کا۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ذاتی اور صفاتی نام ہے، یعنی سبوح، جو اس کی ذات پر بھی دلالت کرتا ہے اور اس کی صفات پر بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سو پاک ہے وہ کہ اسی کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی مکمل بادشاہت، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، بس اللہ کی تسبیح ہے جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے لیے بیان کیے گئے اوصاف سے بھی پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو منزہ اور پاک بیان کیا ہے ان صفات سے جو بندے اس کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، پاک ہے تیرا رب، عزت کا رب، ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات بندے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں یا اس کے بارے میں گمان رکھتے ہیں جو اس کی ذات کو زیبا نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی ابو ہے، مبرہ ہے، پاک ہے۔ یعنی بندے اپنی عقل کی کوتاہی کی وجہ سے، کم ناسمجھی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقام پہچانتے نہیں، اس لیے اس کے بارے میں اظہار خیال کرتے وقت بھی احتیاط نہیں برتتے۔ بعض اوقات دوسروں کو اس جیسا بتانے لگتے ہیں، بعض اوقات دوسروں کو اس سے آگے رکھ لیتے ہیں، بعض اوقات اسے کسی چیز سے تشبیہ دینے لگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اور بندوں کی باتوں اور بندوں کے وہ وصف جو کوتاہی پر مبنی ہے ان سب سے بھی پاک ہے، یعنی اس کی ذات کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں دیتی۔ اور سلامتی ہو
انبیاء پر، رسولوں پر۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام ہستیوں کی شراکت سے بھی پاک ہے جن کو لوگ اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی بیٹے کی، بیوی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے لوگوں کا یہ کہنا بھی اس کی شان کے لائق نہیں، کیونکہ وہ ان سب سے بالا و بلند، اعلیٰ و عرفہ ہے، اور اسے کسی کی ضرورت بھی کیوں ہو، اس لیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور سب اس کے آگے جھکا ہوا ہے، اس کا فرما بردار ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب جو عرش کا رب ہے ان سب باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پاکی بیان کرنا ہے، جو اس کی تسبیح بیان کرنا ہے، یہ زمین و آسمان کی ہر چیز بیان کر رہی ہے، کوئی بھی مخلوق اس سے والا نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایسی پاکیزگی ہے، ایسی بڑائی ہے، ایسی بلندی ہے کہ جس کا اقرار کائنات کی ہر چیز کرتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے تسبح لہ السماوات السبع، ساتوں آسمان اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یعنی سوچیے ذرا، تصور میں لائیے کہ سارے آسمان اور ان کی وسعتیں اور جو کچھ ان کے اندر ہے، وہ سارے اس بات کا اقرار کرتے، اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، اور ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیے کہ دنیا میں اگر کسی کو کوئی اقتدار یا طاقت ملتی ہے یا کوئی نعمت ملتی ہے تو بعض اوقات وہیں پر کرپشن بھی زیادہ آ جاتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بادشاہ کل ہے، مختار کل ہے، اس کے باوجود وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، ہر ظلم سے اور ہر ایسی چیز سے کہ جو اس کی شان کے خلاف ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے بڑی چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ ساتوں آسمان اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، والارض، اور زمین بھی اس کی تسبیح کر رہی۔ کبھی ہم نے سوچا کہ جس زمین پر ہم چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنے کام کاج کرتے ہیں، اس پہ فصلیں اگاتے ہیں، اس پہ عمارتیں بناتے ہیں، یہ زمین اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وَمَن فِيهِنَّ، اور جو ان کے اندر ہے، یعنی زمین کے اندر کی مخلوق یا آسمانوں کے اندر کی، وہ سب بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی۔ اور پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یعنی ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے، لیکن یہ انسان کی کم علمی ہے کہ وہ ان چیزوں کی تسبیح کو نہیں سمجھتا اور خود تسبیح کرنے سے غافل رہتا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ بردبار ہے، بہت بخشش فرمانے والا ہے۔ کہ اگر کوئی اس کی تسبیح، جس کو اللہ نے اختیار دیا یا جس کے پاس کچھ آزادی ہے، یعنی ہم جیسے انسان، اگر وہ بیان نہیں کرتے بلکہ اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں کمی کی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے کوئی نقصان نہیں، اور وہ بندوں کی ان گستاخیوں کو معاف بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ بخشش فرمانے والا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا سورۃ النور میں الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، سوچا نہیں، ان اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یسبح لہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، والطیر صافات، اور پرندے بھی صفے باندھے ہوئے، یہ پرندے جو فضاؤں میں اڑ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے۔ سوچئے یہ پرندے جو فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، جن کی طرف ہم نظر ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور ان کی طرح طرح کی بولیاں اور چہچہاٹیں جو ہمیں مسرور کرتی ہیں، جن سے ہم خوش ہوتے ہیں، یہ دراصل اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ان سب کو اپنی صلاۃ اور تسبیح کا طریقہ بھی معلوم ہے، لیکن انسانوں میں کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں نہ صلاۃ کا طریقہ معلوم ہے اور نہ تسبیح کا۔ وہ گھنٹوں فارغ زبان سے کچھ بھی نہیں کرتے، اور اگر بات کرتے ہیں تو بعض اوقات اللہ کی ناراضگی کی، اور اگر خاموش رہتے ہیں تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اس کے برعکس باقی ساری کائنات اس کی وفادار، اس کی تابعدار، اس کی اطاعت گزار اور اس کے ذکر میں مشغول ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ کو سب پتہ ہے، خوب علم ہے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے
کہ ایک حدیث کے مطابق یہ تسبیح اس مخلوق کا رزق بھی ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں جس میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے روکتا ہوں۔ حکم اس بات کا دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے، یعنی یہ اتنا وزنی کلام ہے، اس لیے کثرت سے اس کا ذکر کرتے رہنا، اور دوسرے سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرتے رہنا۔ یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، اور میں تمہیں 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں، اور وہ ہے شرک اور تکبر۔ تو گویا کرنے کے جو دونوں کام انہوں نے بتائے وہ دونوں ہی ذکر پر مبنی ہیں، اور ان میں سے خاص طور پر سبحان اللہ و بحمدہ کو مخلوق کا رزق اور اس کی نماز بتایا۔ سوچئے کہ ساری مخلوق اللہ کی عبادت گزار ہے، جب بندے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بندوں کے پھر کیا پرواہ، جب ہر چیز اس کی وفادار ہے اور ہم بے وفائی کریں تو یہ سب کچھ ہمارا وفادار کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ ہمارے حق میں پھر کہاں سے گواہی دے سکتا۔ اس لیے ہمارے لیے بھی عزت کا مقام اسی میں ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنے والے ہوں۔ انسان جب اس تسبیح کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات بھی آسان کرتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جب انہوں نے اس تسبیح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور مچھلی والے یونس کو بھی علیہ السلام ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا جب وہ غصے سے بھرے ہوئے بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ انہیں یہ گمان تھا کہ ہم ان پر گرفت نہ کر سکیں گے، پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے تھا۔ تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں اس غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يدع فيها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له، کہ کسی بندے نے کبھی اس دعا کے ساتھ اللہ کو نہیں پکارا مگر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، یعنی اس کو اس کے غم سے نجات دی۔ تو اس میں بھی ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اپنی غلطی کو مان لیتا ہے تو اس کی یہ ادا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جملہ سب سے مشکل جملہ ہے جو کوئی انسان بولے کہ I was wrong، میں غلطی پر تھا، میرا قصور ہے، میری غلطی ہے، کیونکہ اس اعتراف میں انسان کی انا اڑے آتی ہے، اور شیطان انسان کو کبھی بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا اور اس پر وہ اڑ گیا۔ تو بندہ غلطی کرنے کے بعد جب اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان فرماتے ہیں۔ یہ تسبیح انسان کے جوڑوں کا بھی صدقہ ہے۔ ہر روز جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے 360 جوڑوں پر حدیث کے مطابق صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تسبیحۃ صدقہ، ہر دفعہ تسبیح کرنا، سبحان اللہ کہنا، اپنے ہی جسم کا صدقہ ادا کرنا ہے۔ پھر اسی طرح نماز میں بھی اس وصف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے۔ نماز کے آغاز میں اللہ اکبر کہنے کے بعد جب ہاتھ باندھتے ہیں تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، کہ اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں کچھ دعائیں مانگا کرتے تھے، جس میں ایک ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ اسی طرح سوتے وقت کی دعاؤں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح ساری مخلوق کر رہی ہے تو ہمارے لیے کیا لازم ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے، اور تسبیح صرف زبانی نہیں، صرف ورد کے طور پر نہیں، صرف زبان کی ایکسرسائز نہیں، بلکہ اس کا معنی سمجھتے ہوئے، دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے،
ہر غلط فیصلے سے پاک۔ اب دیکھیے کہ عموماً ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم عام طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے۔ کبھی ہم کہتے ہیں اس کے تو ابھی بچے بہت چھوٹے تھے، ابھی اس کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر اپنے پر کوئی مشکل آ جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ وائی می، میرے ساتھ اللہ نے ایسا کیوں کر دیا، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، اٹس ناٹ فیئر۔ ایسے بہت سے جملے ہیں جو ہم عام طور پر بغیر سوچے سمجھے بولتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ دراصل ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی تسبیح کے منافی کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہوں، اللہ تعالیٰ کو سبوح مانتے ہوں، ہر عیب سے پاک مانتے ہوں، تو اس کے فیصلوں کو بھی درست سمجھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ہم سے زیادہ مہربان۔ اس کو معلوم ہے کہ کس کو کب جانا چاہیے، اسے کب کس کو فوت کرنا ہے، کس شخص کو کتنا عرصہ دنیا میں رہنا چاہیے۔ اس کا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، اس کی ہر بات ہمارے بھلے میں ہے، لیکن ہمیں اس کا یقین نہیں۔ اسی لیے بعض اوقات ایک طرف ہم تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بے سوچے سمجھے، بے روح، اس کا مطلب جانے بغیر۔ اسی طرح بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم شکوے شکایات کر رہے ہوتے ہیں، کمپلین کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یا اللہ اتنی گرمی کیوں، سردی آ جائے تو کہتے ہیں اتنی سردی کیوں، یہ کیوں بنایا، ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی بہت سے لوگ ہر وقت اپنے ماحول سے شاکی رہتے ہیں، کبھی انہیں انسانوں سے شکوہ شکایت ہوتی ہے، کبھی انہیں اپنے ماحول سے ہوتی، کبھی ان کو اپنے آپ سے ہوتی، اور اس طرح وہ مسلسل ایک کرب میں رہتے، ایک تکلیف میں رہتے۔ ایسے حالات میں اگر انسان اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دے کہ اللہ تو پاک ہے، تو نے جو بھی کیا اچھا ہے، اور جو فیصلہ تو نے میرے بارے میں کیا اس میں ضرور کوئی بھلائی ہے، میں اپنی لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں پا رہا، لیکن تیرا فیصلہ ہر حال میں درست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ تیرے فیصلے بے عیب ہیں، نقص اور کمی سے پاک ہیں، تیری رضا پر میں راضی ہوں۔ تو جب انسان سوچ سمجھ کر تسبیح ادا کرے گا تو اس کے دل سے وہ غم اور دکھ اور تکلیف اور پریشانی ختم ہونے لگے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، وہ چونکہ گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی تھی، تو انہوں نے بھی اپنے ابا جان سے یہ مطالبہ کیا کہ مجھے بھی کوئی غلام دے دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، آپ کا پیغام ان کو پہنچا دیا گیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ نے غلام کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس خود تشریف لائے۔ اس حال میں کو دونوں لیٹ چکے تھے، آپ ان دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے اور ان سے بات چیت کرنے لگے اور فرمایا، کیا فاطمہ، کیا میں تجھے غلام سے بہتر چیز نہ عطا کروں؟ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور یہ تسبیحات اس سے بہتر ہے کہ تمہیں غلام دیا جائے، یہ تمہاری ساری تھکاوٹ دور کر دیں گی۔ اور ایک حقیقت ہے کہ جب بھی انسان کسی رنج اور غم اور کرب میں ان تسبیحات فاطمہ کا ذکر کرتا ہے، ورد کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دکھ درد اور تکلیف کو دور فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ویسے بھی کثرت کے ساتھ ذکر کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح کرتے رہو صبح بھی اور شام بھی۔ یعنی تسبیح کے لیے اگرچہ کوئی خاص وقت مقرر نہیں، کسی بھی وقت انسان کر سکتا ہے، جب بھی اس کے دل پر کوئی پریشانی ہو، کوئی چیز بادر کرے، کسی چیز سے فرسٹریشن ہو رہی ہو، کوئی غم ہو، کوئی خوف ہو، کوئی تھکاوٹ ہو، کوئی کام رکا ہوا ہو، ان تمام مواقع پر انسان تسبیح کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر خصوصی طور پر صبح اور شام تسبیح کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کثرت کے ساتھ یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یعنی آپ خود بھی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ آپ صبح گھر سے مسجد کی طرف تشریف لے گئے، اس حال میں کہ حضرت جویریہ اپنے مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ جب واپس تشریف لائے تو وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھی تھی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس وقت سے ذکر کر رہی ہو؟ میں جب سے تم سے جدا ہوا ہوں میں نے کچھ کلمات پڑھے ہیں جو اس سارے ذکر پر بھاری ہیں جو تم اب تک کرتی ہو اس سارے وقت میں۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ کس قدر یہ خوبصورت کلمات ہیں، اور ان کا معنی کیا ہے
میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر. کتنی مخلوق ہے؟ کبھی ایک مٹھی ریت بھر کے دیکھیے اور کوشش کیجیے اسے گننے کی، آپ گن نہیں سکتے. ان صرف ہماری ایک مٹھی تو کیا، اگر ہم ہاتھ کو زمین پر رکھ کر جو ڈسٹ ہمارے ہاتھ کو لگے، صرف ان ذرات کو بھی گننے کی کوشش کریں تو ہم نہیں گن سکتے. تو ان کو کبھی دیکھ کر سوچے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر. وہ تعداد کتنی ہے انگنت، ہم نہیں گن سکتے، لیکن اللہ نے سب گن رکھا ہے کہ اس نے کتنی چیزیں پیدا کی. اور یہ تو صرف وہ چیز ہے جو ہمارے سامنے ہے. کبھی آپ گھاس پر چلے تو اس کی ایک ایک پتی کو دیکھ کے سوچا کریں، اور پھر ان کے نیچے ان کی جڑوں کو امیجن کیا کریں کہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، اتنا کچھ اللہ نے پیدا کیا. پھر درختوں کو جھنڈ دیکھیں، پھر پھول دیکھیں، پھر ستاروں سیاروں کو دیکھیں، کائنات میں بکھری ہوئی بے شمار چیزیں. کسی ایک بھی مخلوق کو دیکھیں تو اس کی تعداد ہم نہیں گن سکتے. اور پھر فرمایا ورضا نفسہ، میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جو اس کے نفس کی رضا کے برابر ہو، یعنی جس سے وہ راضی ہو جائے. وزنۃ عرشہ، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر جس کا اندازہ سوائے اس کے کوئی لگا ہی نہیں سکتا. ومداد کلماتہ، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. اور اس کے کلمات کی سیاہی، وہ سیاہی کتنی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اتنی سیاہی اور لے آئی جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلمات ختم نہ اور یہ سیاہی ختم ہو جائے. ایک اور جگہ پر آتا ہے سارے درختوں کی کلمے بنا دی جائیں اور سارے سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے اور اتنی اور بھی لے آئی جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اگر تعریف لکھنا شروع کی جائے تو سب کچھ ختم ہو کر رہ جائے لیکن تعریف ختم نہ ہو، اللہ کے کلمات ختم نہ ہو. تو جو حقیقی معنوں میں اللہ کا مقام پہچانتا ہے وہ دل و جان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور صبح و شام بیان کرتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تو بے اختیار بیان کیے چلے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت اللہ کی تسبیح شروع کرتے تو آس پاس والے سو جاتے لیکن آپ تھکتے نہیں تھے. ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. جب رات آتی تو میں آپ کے دروازے کے پاس سو جاتا. میں ہمیشہ سنتا یعنی رات کو سوتے وقت کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور آپ اتنی بار پڑھتے کہ مجھے نیند آ جاتی لیکن آپ تسبیح پڑھ رہے ہوتے تھے. اور یاد رکھیے کہ اس کے برعکس جو تسبیح نہ پڑھے وہ خود اپنا نقصان کرنے والے، خود بد نصیب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق تسبیح بیان کرتی ہے لیکن شیاطین نہیں اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ. میں نے سوال کیا کہ وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی مخلوق کے بدترین لوگ. یعنی جب ساری کائنات تسبیح میں لگی ہوتی ہے تو بدترین لوگ تسبیح نہیں کرتے. تو ہماری زندگی میں تسبیح کا ایک اہم حصہ ہونا چاہیے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی تعریف اور سب کر رہے ہیں تو اس کو تو ضرورت نہیں لیکن ہمیں ضرورت ہے. اس لیے ہم نماز کے اندر قیام میں بھی، رکوع میں بھی سبحان ربی العظیم، اور سجدوں میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ، خوشی میں بھی سبحان اللہ، اور غم میں اور دلوں کی تنگی اور سینے کی گھٹن کے موقع پر ہر مشکل میں اللہ کی تسبیح بیان کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سکھایا. سورۃ الحجر میں آتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو لوگ آپ پر بناتے ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ بہت دفعہ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں ناروا بات کرتے ہیں یا لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی دنیا سے جانے کا وقت آ جائے. پھر اسی طرح تسبیح ایسی چیز ہے کہ جب انسان اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا شروع کرتا ہے تو اپنے غموں کو بھول جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بہت زیادہ الزامات کی بوچھاڑ ہو گئی اور آپ پر زمین تنگ کر دی گئی تو آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. آپ لوگوں کی باتوں پر صبر کیجیے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. اور اپنے رب کی تسبیح کیجیے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. فَسَبِّحْ
وأطراف النہار، اور دن کے دونوں کناروں پر، لعلک ترضی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں. یعنی آپ کے دل میں جو تنگی ہے اور آپ پر جو پریشانی کا عالم ہے، اگر آپ ان اوقات میں خاص طور پر تسبیح کریں گے تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، آپ راضی ہو جائیں گے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اپنی نعمت تمام کر دی، اسلام کو کامیابی نصیب ہوئی، آپ کا مشن مکمل ہو گیا، تو اس وقت بھی کیا حکم آیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو کیا کیجئے؟ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش مانگیے. یقیناً بلا شبہ وہ ہمیشہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. گویا تکلیف کے وقت بھی اور خوشی کے وقت بھی، دونوں حالتوں میں اللہ کی پاکی بیان کیجئے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات سے خوف کھائے، یعنی اندھیرے سے اس کو ڈر لگے، یا وہ پریشان کرے، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یعنی مال ہے لیکن خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، صدقہ کرنے کو دل نہیں کرتا، یا دشمن کے مقابلے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. تو اس کی یہ ساری کیفیات دور ہو جائیں گی، کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکے گا، اس کے دل کی گھٹن اور خوف اور غم اس سے دور ہو جائیں گے. اسی طرح سبحان اللہ پڑھنا انسان کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے. حضرت سعد سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کرنے سے عاجز ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو شخص 100 بار سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا اس کی 1000 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار دن میں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ گناہ انسان کے دل پر بھی بوجھ بنتے ہیں، اس کے رزق میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں، اس کے لیے پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں. اور کون شخص ہے جو خطا کار نہ ہو؟ ہر شخص سے غلطیاں ہوتی. تو دن بھر انسان جو بھی کوئی کمی بیشی کرے یا اپنے عمل میں کوئی کوتاہی کرے تو اس کا ازالہ تسبیح کے ساتھ کرے. گویا اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا ان گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے. اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو نام ہے سبوح اس ذات کے لیے ہے جس کی ہم کے ساتھ تسبیح کی جائے، یعنی صرف پاکیزگی نہیں بیان کی جائے. تسبیح میں اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک، یعنی ہر کمی کوتاہی سے. اور ایسا نہیں کہ صرف کمی کوتاہی سے یا عیب اور نقص سے پاک ہے، بلکہ اس کی تعریف بھی، اس کے تمام خوبیاں کمال کی حد کو پہنچی ہوئی، اس لیے اس بنا پر اس کی تعریف بھی کی جائے گی. پھر اسی طرح جب تسبیح کی جاتی ہے اور ساتھ اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے، تو انسان اللہ کا قرب پاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحلیل اور تحمید کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. یعنی جب ہم بولتے ہیں تو وہ صرف ہم تک نہیں رہتا، یہ صرف فرشتے ہی نہیں لکھ لیتے، بلکہ یہ عرش تک پہنچتے ہیں یہ کلمات. اور ان کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی، یعنی ان کی باقاعدہ آواز ہوتی ہے، اور وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے ہاں ذکر کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں، یعنی وہ کلمات ایک طرح سے سفارشی بن جاتے ہیں. فرمایا، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا اللہ کے ہاں ذکر ہوتا رہے؟ یعنی اور یہ قرآن مجید میں بھی آیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. لیکن یہاں کہنے کا ایک انداز ہے کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ بولا ہوا بھی اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، اوپر چڑھتا ہے، اور پھر وہ اپنی ایک شناخت رکھتا ہے، ایک پہچان رکھتا ہے، ایک یاد دہانی کا سبب بنتا ہے. اگر دیکھا جائے تو تسبیح کرنا کچھ مشکل کام نہیں ہے، انسان کے لیے بہت آسان ہے اگر تھوڑی سی توجہ کرے. جیسے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتانی، 2 کلمے ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں. یعنی انسان کے جب اعمال کو تولا جائے گا تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ حبیبتان الی الرحمن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے جو کثرت سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ابو سلمہ کہتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، اپنے ہاتھ سے 5 کا اشارہ کیا کہ میزان میں کتنے بھاری ہوں گے. سبحان اللہ
वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और पांचवी चीज, किसी का फौत होने वाला नेक बेटा कि उसका बाप अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखकर सब्र करे, तो ये सब्र का अजर भी मीजान के अंदर बहुत ही भारी होगा। और ये बयान करते हुए आपने हाथ उठाया और वाह वाह की कि वाकई खुश हो जाओ कि अल्लाह के यहाँ कितना बड़ा अजर है। फिर इसी तरह ये कि न सिर्फ ये कि ये मीजान में भारी और अजर को सवाब का बायस है, बल्कि गुनाहों को झाड़ने वाले भी हैं। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के पास से गुजरे जिसके पत्ते सूख चुके थे। आपने जब लाठी मारी तो पत्ते झड़ने लगे। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह व सुब्हान अल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसी तरह गुनाह झड़ते हैं जिस तरह इस दरख्त के पत्ते झड़ रहे हैं। यानी इन तस्बीहात के पढ़ने से, यानी सुब्हान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से इंसानों के गुनाह झड़ने लगते हैं। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बद्दू आया और वो कहने लगा कि आपको अल्लाह ने जो तालीम दी है उसमें से मुझे भी कुछ सिखाइए। आपने फरमाया यूं कहा करो सुब्हान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये सीख कर वो चला गया। थोड़ी देर फिर वापस आ गया, कहने लगा ये तो जो कुछ आपने सिखाया है ये तो अल्लाह के लिए है, मेरे लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए आराबी, जब तुम सुब्हान अल्लाह कहोगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएगा इस बंदे ने सच कहा। अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा सच कहा। ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा सच कहा। अल्लाह अकबर कहोगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा सच कहा। और जब उसके बाद तुम कहोगे अल्लाहुम्मा फ़िरली, अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देगा। जब कहोगे अल्लाहुम्मा रहमनी, अल्लाह मुझ पे रहम फरमा, तो अल्लाह ताला तुम पे रहम फरमाएगा। और जब तुम कहोगे अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिस्क दे, तो अल्लाह ताला तुम्हें रिस्क अता करेगा। तो इससे ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह और हम्दो सना के बाद जो दुआएं की जाती हैं वो दुआएं भी कबूल होती हैं। फिर इसी तरह एक और जगह से ये पता चलता है कि हर तस्बीह के बदले जन्नत में एक दरख्त भी लगाया जाता है और यही तस्बीहात अहले जन्नत के सांस में जारी हो जाएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नतियों को तस्बीह और तहमीद इस तरह सिखाई जाएगी जिस तरह तुम्हें सांस लेना सिखाया जाता है। तो खुशकिस्मत हैं वो लोग जो दुनिया में अपने काम काज करते हुए कसरत के साथ अल्लाह की तस्बीह बयान करें, अल्लाह की पाकीज़गी बयान करें और आखिरत में उसका कुर्ब पाएं। जो कुछ भी तुम लोगों को दिया गया है वो महज दुनिया की चंद रोजा जिंदगी का सरो सामान है, थोड़े दिन के लिए है, चंद दिन के लिए है। और जो कुछ अल्लाह के यहाँ है वो बेहतर भी है और पायदार भी। दूसरी दुनिया में, दूसरे घर में जो कुछ मिलने वाला है वो इस दुनिया के मुकाबले में ज्यादा अच्छा है और बाकी रहने वाला भी। लेकिन वो है किसके लिए? वो उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं, तवक्कुल की सिफत रखते हैं और जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं, कबीरा गुनाहों से बचने वाले और बेहयाई से खास तौर पर बचने वाले। और अगर गुस्सा आ जाए तो दरगुजर करते हैं, जो अपने रब का हुक्म मानते हैं, नमाज कायम करते हैं, अपने मामलात आपस के मशवरे से चलाते हैं, हमने जो कुछ भी रिस्क उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं और जब उन पर ज्यादती की जाती है तो उसका मुकाबला करते हैं। बुराई का बदला वैसी ही बुराई है। फिर जो कोई माफ कर दे और इस्लाह करे उसका अजर अल्लाह की जिम्मा है। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता और जो लोग जुल्म होने के बाद बदला लें उनको मुलामत नहीं की जा सकती। मुलामत के मुस्तहिक तो वो हैं जो दूसरों पे जुल्म करते हैं और जमीन में नाहक ज्यादतियां करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। अलबत्ता जो शख्स सब्र से काम ले और दरगुजर करे तो ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। फमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया, जो कुछ भी तुमको मिला है। अब आप सोच सकते हैं कि आपको क्या कुछ मिला हुआ है। अपने जिस्म के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको कितनी नेमतें मिली हुई हैं, कितनी कुव्वतें हैं आपके पास। अपने खाने पीने की अशिया में, रिस्क में देखिए, अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स देखिए, आपके घर में क्या कुछ है उस पर नजर डालिए। तो जो कुछ भी आपकी पोजीशन में है, जो भी आपकी मिल्कियत में है, जो भी आपके नाम पर है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई जागीर है, कोई प्लाजा है, कोई घर है, कोई लैंड है, कुछ भी जो आपके पास है ये सिर्फ थोड़े दिन के लिए है, चंद दिन के लिए। इसलिए इन चीजों को पाकर फूलने की और तकब्बुर करने की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। और अगर किसी के पास नहीं है तो उसको रोने की जरूरत नहीं, इसलिए कि चंद दिन के बाद ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जिनके पास है उनसे ले लिया जाएगा और जिनके पास नहीं है उनके पास तो वैसे ही नहीं है। लिहाजा पाने वाले और ना पाने वाले सब एक जैसे हो जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं
کہ پانے سے مراد یہاں مال و دولت ہے. زندگی جیسی نعمت ہر ایک کے پاس ہے، زندگی بھی واپس لے لی جائے گی. وما اوتیتم من شیء، کوئی بھی چیز، محض مال و دولت نہیں، کوئی بھی چیز جو آج ملی ہے، یہ وقت، یہ مہلت، یہ زندگی، یہ صحت، یہ جوانی، یہ فراغت، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، اور پھر مال و متاع میں سے جو کچھ ہے، یہ سب کیا ہے؟ فمتاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زندگی میں استعمال کے قابل چیزیں ہیں. کوئی شخص جس کے پاس قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، اس میں سے استعمال بس اتنا ہی کر سکتا ہے جو اس کی ضرورت ہے. جیسے حدیث میں آتا نا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال اصل میں کیا ہے؟ جو اس نے کھا لیا، ختم کر دیا، پہن لیا، پرانا کر دیا، یعنی استعمال کر دیا تو ختم ہو گیا، یا پھر آگے بھیج دیا آخرت کے لیے. باقی سب کچھ تو دوسروں کے لیے ہے. صدقہ خیرات کر ہی بس وہ شخص سکتا ہے جو رب پہ بھروسہ کرتا، جو رب کی بجائے مال پر بھروسہ کرتا ہو. وہ کبھی توکل نہیں کر سکتا اللہ پہ، وہ کبھی اللہ کی راہ میں دے ہی نہیں سکتا. دے گا بھی تو کیسے دے گا؟ کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ یہ چلا گیا تو میں کہاں سے کھاؤں گا، یہ دے دیا تو میں کہاں سے پہنوں گا، یہ کسی کا ہو گیا تو میرا کیا بنے گا. آپ اپنی زندگی پر بھی نظر دوڑائیں. جب بھی کوئی چیز صدقہ کرنے کو دل چاہے تو سب سے پہلا خیال کیا ہوتا ہے؟ تو میرا کیا ہوگا، میں کیا کروں گا، یہ چیز اگر میں فلاں کو دوں تو میرا کیا ہوگا. اور پھر آپ 100 ضروریات ڈھونڈ لیتے. کبھی آپ نے سٹور کی صفائی کی گھر میں، کسی دراز کی؟ پہلے آپ تنگ آتے ہیں چیزوں سے اور آپ سوچتے ہیں میں نے ان سب کو نکال دینا ہے. پھر آپ دراز صاف کرتے ہیں، چیزیں نکالتے ہیں، چھانتے پٹکتے، پھر آپ دوبارہ رکھنے لگتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں یہ اس کام آئے گی، یہ حصہ آئے گی، یہ حصہ آئے گی. ایسا کوڑ کباڑ دوبارہ سارے کا سارا ایز اٹ از سیٹ ہو کے دوبارہ دراز میں آ جائے گا، سٹور میں آ جائے گا. سمٹ جاتا ہے نا، جب بکھرا ہوتا ہے تو انسان تنگ آتا ہے، کیا بلا ہے، اور جب سمٹ جاتا ہے تو انسان کہتا ہے اب کام آ جائے گا. اور پھر سال کے بعد صفائی کرتے ہیں تو وہ کسی کام نہیں آتا. اور ویسے کا ایسا ہی ہوتا ہے. یاد رکھیں، اگر کوئی چیز بن میں بھی ڈالنی پڑے نا تو اس نیت سے ڈالا کریں جو ذرا غیر ضروری ہو، کہ کئی اللہ کی مخلوق بیچاری غریب بن کھول کھول کے چیزیں ضرورت کی نکال دی، یہ ان کے کام آ جائے گی، کوئی بات نہیں. آپ کو پتا ہے کئی لوگ بوتلیں اس میں سے نکالتے ہیں، کینز نکالتے ہیں، کاغذ نکالتے ہیں، کوئی بھی پرانی شرانی چیز جو انہیں مل جاتی ہے وہ نکالتے ہیں، اور پھر ان کو اکٹھا کر کر کے بیچ کے رات کی روٹی کھاتے ہیں. تو اگر آپ نے کوئی بھی غیر ضروری چیز اس نیت سے ڈال دی اس میں، چلو ان کے کام آ جائے گی، میں اپنا لالچ تو دور کروں، جانے دوں، چھوڑو اس کو، بہت رکھ لی اپنے پاس، تو اس چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے. وما عند اللہ خیر، اب اس میں سے بھی جو اللہ کے پاس بھیج دیا وہ سب سے بہتر ہے. خیر، بہتر ہے، اچھا ہے. وہ جو وہاں جا کے لوگے وہ اچھا ہے. وہ ابقا، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ہمیشہ کے لیے. اگر دنیا میں بھی آپ کے پاس سب سے اچھی چیزیں ہیں تو بھی ان کو بقا نہیں. کوئی ٹوٹ جاتی ہے، کوئی پرانی ہو جاتی ہے، کوئی میلی ہو جاتی ہے، کوئی گم ہو جاتی ہے. لیکن جو اللہ کے پاس ہے، نہ اس کو ٹوٹنا ہے، نہ پرانا ہونا ہے، نہ گم ہونا ہے. ابقا، ایور لاسٹنگ، ہمیشہ رہنے کے لیے ہے. یعنی کسی کو آج ان نعمتوں کا مل جانا اس بات کی ضمانت نہیں کہ کل بھی ملے گا. جس کو آج ملا ہے وہ کل کا بھی حق رکھتا ہے. نہیں، آج پانے والے کل محروم بھی ہو سکتے ہیں. ہاں، ان نعمتوں کی حفاظت اور ان کو باقی رکھنے کا گر کیا ہے، طریقہ کیا ہے، ان کو ہمیشہ کے لیے کیسے بچایا جائے، کیسے پریزرو کیا جائے، کس طرح ان سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کے لیے آج ان نعمتوں کے ساتھ کچھ صفات اور کچھ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ان میں سب سے پہلی چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ کیا کہ للذین آمنوا، یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں. نمبر 2، وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. توکل کرنا اور نہ کرنا دو مختلف طرح کی نفسیات ہیں، دو مختلف رویے ہیں. توکل کرنے والے، اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے اور طرح جیتے ہیں، اور مایوس شخصیتیں اور طرح جیتی ہیں. نا امیدی اور مایوسی انسان کو ایک مختلف راہ پر لے جاتی ہے. وما عند اللہ خیر وابقا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کو ہی زیادہ ملا کرتا ہے، وہی باقی رہنے والی نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں. ایمان کا تو مطلب ہی ہے مان جانا، یقین کر لینا، اور یہ جنم دیتا ہے کس کو؟ اعتماد اور بھروسے کو. جو شخص اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے وہ ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیتا ہے جس کو کبھی بھی ختم نہیں ہونا، کبھی بھی نہیں ٹوٹنا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا، جو کوئی طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے وہ ایک ایسا مضبوط کڑا تھام لیتا ہے، یعنی اللہ کے سوا باقی ساری قوتوں کو نگیٹ کرتا ہے اور اول و آخر اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے، اسی پر یقین کرتا ہے، اسی پر توکل کرتا ہے جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو پھر وہ ایک ایسا مضبوط کڑا تھامتا ہے لا انفصام لہا، جو کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ ایسا انسان کبھی بھی مایوسی کے کھڈ میں نہیں گر سکتا، کبھی بھی ہلاکت میں نہیں جا سکتا۔ واللہ سمیع علیم، وہ ہر موقع پر اپنے رب کو پکارتا ہے جو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ان کا دوست اللہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، ایسے لوگوں کو اپنے رب کی دوستی نصیب ہوتی ہے، اس کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر انہیں اپنے رب کی رحمت سے روشنی نصیب ہوتی ہے، نور نصیب ہوتا ہے، اور یہ نور اسی کو نصیب ہو سکتا ہے جو حقیقی معنوں میں ایمان رکھتا ہو اور اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہو۔ وہ پھر مایوسیوں کے اندھیرے میں نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کو مایوسیوں کے اندھیرے میں نہیں چھوڑتا، یعنی ایمان میں آنا بذات خود ایک نور کا پانا ہے، اور پھر جب ایک روشن راستہ اس کو نظر آ جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر چل پڑتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اس کے برعکس والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ تو بات یہ ہے کہ جن کے دل ایمان سے لبریز ہوتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں توکل سے معمور ہوتے ہیں، پھر ان کی زندگیوں میں مایوسی اور پریشانی اور خوف اور غم اور تمام منفی کیفیات دور ہونے لگتی ہیں، وہ ان کو گھیر نہیں سکتی۔ یعنی غم کا زندگی میں آنا ایک فطری سی چیز ہے، خوف کا زندگی میں آنا، غم اور خوف کو محسوس کرنا ایک بالکل فطری بات ہے، لیکن غم اور خوف کے شکنجے میں جکڑا جانا اور ان کو اپنے سر پہ مسلط کر لینا، یہ بالکل ایک دوسری کیفیت کا نام ہے۔ جو لوگ حقیقی معنوں میں ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور اپنے رب کو رب مانتے ہیں، وہ غمگین تو ہو سکتے ہیں لیکن غم کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیتے، کسی بھی قسم کی منفی کیفیت کا اس طرح شکار نہیں ہوتے کہ اس سے ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگنے لگے، یا ان کے اوقات برباد ہونے لگے، یا ان کی صلاحیتیں ختم ہونے لگے، یا پھر وہ اپنی زندگی میں کوئی تعمیری اور پروڈکٹیو کام نہ کر سکے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے، جرأت مند بناتا ہے اور حالات کا مقابلہ کرنا سکھاتا ہے، اور ان تمام آیات کی تھیم بھی یہی ہے، کیونکہ آگے جا کر آپ دیکھیں کہ جب ان پہ ظلم ہوتا تو بدلہ لیتے ہیں، اور ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ صبر بھی کر سکتے ہیں اور اتنے وسیع دل کے مالک ہوتے ہیں کہ وہ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، آخرت کا گھر توکل کرنے والوں کے لیے، کیونکہ جو شخص اللہ پہ توکل کرتا ہے وہ ایک مثبت سوچ کا مالک ہوتا ہے، جو شخص مثبت سوچ کا مالک ہوتا ہے اس کی زندگی تعمیری، مفید اور خیر اور بھلائی کے کاموں سے بھری ہوئی ہوتی، وہ ہر دم ہر لمحہ آگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ اوپر کو جا رہا ہوتا ہے، وہ بلندی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص کے 2 دن ایک جیسے گزرے وہ دھوکے میں رہا، یعنی اس نے نقصان اٹھایا۔ ایمان تو ہمیں ہر دم آگے بڑھنے کی تدبیریں بتاتا ہے، اور یہ آگے بڑھنا اسی کے نصیب میں ہو سکتا ہے جس کی سوچ تعمیری ہو، مثبت ہو، اور جس کے اندر ہر خوف اور غم کو نمٹنے کے لیے توکل کا ایک میزان ہو، یا توکل اور یقین ہو اس کے اندر۔ اور پھر کچھ اور صفات، والذین یجتنبون کبائر الاثم، ایسے لوگ جن کے اندر اتنی ایمانی جرت ہوتی اور جن کے اندر توکل ہوتا ہے، پھر وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ مثلا بڑے گناہوں میں اکبر الکبائر کیا ہے؟ جھوٹ۔ مثلا معاملات کی بات اب کر رہی ہوں، جھوٹ سے کون بچ سکتا ہے؟ جس کے اندر ایمان ہوگا، جس کے اندر ایک جرت ہوگی، جو لوگوں سے نہیں ڈرتا ہوگا، جو جتنا لوگوں سے ڈرتا ہے اتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے، جو اپنے رب پہ بھروسہ کرنے کی بجائے لوگوں پہ بھروسہ کرتا ہے، لوگوں کو اپنا رب مانتا ہے، لوگوں سے مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ ان کی نظر میں اچھا بننے کے لیے طرح طرح کے جھوٹ بولتا ہے، یہ غلط رویے اختیار کرتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے سچا ہوتا ہے اور اپنے رب کے سامنے ایماندار ہوتا ہے، پھر اس کو کمزور سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہ ہر طرح کی برائی سے بچنے کی ہمت پاتا ہے اپنے اندر۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اور ایک انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ،
اور جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹوں میں لکھ لیا جاتا ہے. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، اور وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے. وَالْفَوَاحِشَ، اور بے حیائیوں سے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. اب یہ آخرت کی باقی رہنے والی چیزوں کے مالکوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں. نمبر 1 توکل کرتے ہیں، نمبر 2 بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، احتیاط برتتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں. والفواحش، فاحشہ کہتے ہیں کھلی برائی کو، صریح برائی. فواحش سے اجتناب کرتے ہیں یعنی گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، ہم یغفرون، تو وہ معاف کر دیتے ہیں، جیسے پیچھے پڑھ چکے ہیں. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کرنا ان کے مزاج اور طبیعت کا حصہ ہے. جنت والوں کے مزاج میں ہے یہ بات کہ وہ لوگوں کے قصوروں سے درگزر کر جاتے ہیں. ان کے مزاج میں انتقام اور بدلہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. ہاں، اگر اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کو توڑا جاتا تو وہ آپ کے لیے ناقابل برداشت تھا. یہ بخاری کی روایت ہے. اللہ کی حدود کا سب سے زیادہ لحاظ رکھتے تھے، اس پہ آپ نے حد بھی جاری کی، سزا بھی دی، کوڑے بھی مروائے، رجم بھی کروایا، ہاتھ بھی کٹوائے، کیونکہ وہ اللہ کی حد توڑی گئی تھی. تو والذین یجتنبون کبائر، وہ خود بخود کبائر سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی سچے ایمان اور توکل کے بغیر کبائر سے بچنا بھی ممکن نہیں ہوتا. پھر کبائر میں غیبت کرنا، دوسروں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرنا. پھر کبائر میں زنا، شراب، چوری، دھوکہ، امانت میں خیانت، یہ ساری کبھی صفات اسی شخص کے اندر ہو سکتی ہیں جس کے اندر ایمان نہ ہو اور جس کا رب پر بھروسہ نہ ہو. جب اس کے دل سے لوگوں کا خوف نکلتا ہے تو پھر وہ صحیح رستے پر آ جاتا ہے. اور پھر خاص طور پر کبیرہ گناہوں میں والفواحش، فواحش سے بچتا ہے. فواحش کا لفظ فحش سے نکلا، کھلی برائی، اور خصوصاً بے حیائی کے کام. بے حیائی کے کاموں میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ ایک تو یہ جھوٹ، دھوکہ، یہ سب بے حیائی کے کام ہیں. لیکن اس کے علاوہ دیکھیے گناہ کی تعریف کیا کی گئی کہ جس پر تم خوف کھاؤ کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، یعنی جس کے بارے میں تمہیں ڈر ہو کہ ہائے میرا پول نہ کھل جائے، جو کام تم لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے. اور اس سے بڑی برائی کیا ہے کہ تم ڈھٹائی سے برے کام کرو. یعنی عام گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں بہت سے گناہ آتے ہیں جو کھلے کیے جائیں یا چھپے کیے جائیں، لیکن فواحش وہ ہیں جو کھلے عام کیے جائیں. یعنی پھر یہ کبیرہ گناہوں سے بھی ان کی شدت بڑھ جاتی ہے. یعنی انتہائی ڈھٹائی سے کیے جانے والے غلط کام جس میں انسان کی حیا نہیں رہتی. حدیث میں آتا نا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہیں تو جو چاہے کرو. تو ایسا شخص پھر ڈٹ کے برائی کرتا ہے، کہتا ہے جو کرنا ہے کر لو، میں تو یہی کروں گا. یعنی اس کو نہ بندوں کی حیا ہے نہ اللہ کی حیا ہے، لہٰذا ایسے کام فواحش میں آتے ہیں. اسم کیا ہے؟ الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں ڈر لگے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اس کو اسم کہتے ہیں. اور اسم کے بعد پھر فواحش آتے ہیں کہ وہ ڈر بھی نکل جائے، وہ جھجک بھی ختم ہو جائے اور کھلے عام انسان غلط کام کرنا شروع کر دے. تو جنت میں جانے والے ان دونوں طرح کے گناہوں سے بچتے ہیں، اسم سے بھی بچتے ہیں، فحش سے بھی بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور اپنے جذبات پر خوب قابو رکھتے ہیں. یعنی جب کسی کے خلاف غصہ بھی آ جائے تو محض غصے کا اظہار کر کے اپنے جذبات کی تسکین نہیں کرتے، معاف کرنا بھی جانتے ہیں. غصہ دلانے والی چیزوں پر معاف کر سکتے ہیں. اور کیا صفات ہوتی ہیں ان کے اندر؟ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنے رب کا ہر حکم مانتے ہیں، لبیک کہتے ہیں. استجابت کیا ہوتی ہے کہ رب کے کسی بھی حکم کے بارے میں ان کے اندر کوئی کمپلیکس نہیں ہوتا، اطاعت کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی. رب کی پکار پر فوراً لبیک کہتے ہیں. رب کی بات سنتے ہی کیا کرتے؟ سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم مان لیتے. کوئی حکم سنا، جی اللہ تعالیٰ ہم ایسا ہی کریں گے. یہ نہیں کرتے یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، حجت بازی، بحث مباحثہ نہیں. سمعنا وأطعنا، کسی بھی بات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے. اس کی کوئی ریزن سمجھ میں آتی ہے یا نہیں، بس اتنی ریزن ہی بہت ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. نماز کا قائم کرنا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. اور پھر اجتماعی معاملات میں وامرہم شورى بینہم، تنہا فیصلے نہیں کرتے،
بلکہ مشورے سے کام کرتے ہیں۔ تنہا فیصلے وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا، یعنی خود کو بہت عقل مند سمجھتا، لہٰذا اپنی مرضی پر، اپنے اون پر، اپنے خیال کے مطابق چیزوں کو جیسے بہتر پائے ویسے ہی فیصلہ کر لی، ویسے ہی کر گزرے۔ لیکن ایمان والوں کی صفت یہ نہیں ہوتی، اور اس چیز کو اپنے خلاف نہیں سمجھتے۔ بعض لوگ مشورہ کرنے کو اپنی عقل یا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں کسی سے مشورہ کریں، کیا ہم میں عقل نہیں، ہم سمجھدار نہیں، ہم اپنی آزادی کو خود استعمال کریں، ہم جیسے جی چاہیں کام کریں۔ نہیں، آپ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں تو آزاد ہیں۔ مثلا آپ نمکین پسند کرتے ہیں یا میٹھا، آپ کا جو جی چاہے کھائیں، اس میں آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ یہ کہ آپ بیمار ہو جائے تو پھر آپ کو ضرور پوچھنا پڑے گا ڈاکٹر سے کہ مجھے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں، پھر وہ آپ سے فیس بھی لے گا مشورے کی اور آپ پر پابندیاں بھی لگائے گا۔ لیکن اجتماعی معاملات کسی ایک شخص کی مرضی سے نہیں چلا کرتے، چاہے وہ گھر کی اجتماعیت ہو، چاہے وہ کسی ادارے کی اجتماعیت ہو، اس میں باہم مشورہ بے حد ضروری ہے، اور مشورہ پھر کامیابی کا راستہ کھولتا ہے۔ اور مشورہ کیا ہے؟ دراصل کسی بھی کام کے بہتر پہلو کو اختیار کرنے کے لیے بہتر رائے کا انتخاب، اور دوسرے سب کو ساتھ ملا کر چلنا، یعنی ٹیم ورک کی جان یا روح ہوتا ہے، باہمی اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ یہ جنت کے وارثوں کی ایک اہم خوبی ہے۔ شورا کا لفظ ذکرا اور بشرا کی طرح باب مفاعلہ سے اسم مصدر ہے، یعنی اہل ایمان ہر اہم کام باہمی مشاورت سے کرتے ہیں، اپنی ہی رائے کو حرف آخر نہیں سمجھتے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسلمانوں سے مشورہ کیجیے۔ آل عمران 159 میں آتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی معاملات اور دیگر اہم کاموں میں مشاورت کیا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جن سے مشورہ کیا جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کام کے اہم حصے نمایاں ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر شخص اپنے اپنے اینگل زمین و آسمان کی ہر چیز کر رہی ہے جو نہایت پاکیزہ ہے، جس کی بہت کثرت کے ساتھ تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ جب ایک بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ کس چیز سے پاکی بیان کرتا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی اور کوئی نقص نہیں، اور اس کے اندر کوئی ایسی صفت بھی نہیں جو کمی کوتاہی پر مبنی ہو یا جس میں کوئی نقص ہو۔ مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر نیند نہیں آتی اور نہ ہی اونگ آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور توکل کرو، بھروسہ کرو اس زندہ ہستی پر جو کبھی نہیں مرے گی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے موت ہے ہی نہیں۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو جلال و اکرام والا ہے۔ اسی طرح اس کے کمال میں بھی کوئی نقص نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا کی وہ مکمل طور پر پیدا کی، اور ان کو پیدا کرنے کے بعد وہ تھکا نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں، تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں اس کو۔ پھر اسی طرح وہ پاک ہے مخلوق کی مشابہت سے، کیونکہ وہ الہ ہے، معبود ہے، رب ہے، مقدس ہے، منزہ ہے، اور اس کے کمال میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، اس لیے وہ کسی بھی طرح مخلوق کی طرح نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی چیز اس کی طرح نہیں، اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی چیز کسی بھی طرح سے اس جیسی ہو تو پھر وہ اس کی ذات میں یا صفات میں شریک ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی جو ہے، خواہ وہ کوئی انسان ہے، خواہ وہ فرشتہ ہے، خواہ وہ دیگر مخلوقات ہیں، ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی کمی پائی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ ان میں سے کوئی بھی ازل سے ابد تک نہیں، ہر ایک پر فنا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں، اپنی ذات میں، اپنے کمالات میں ہر طرح کے عیب اور نقص اور کمی سے مکمل طور پر پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا یہ نام
اپنے رکوع اور سجود میں لیا کرتے تھے۔ آپ کی تسبیحات میں یہ تسبیح شامل تھی جسے صحیح مسلم نے ذکر کیا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ سبوح، قدوس، بہت پاکیزہ، نہایت پاکیزہ، ہر عیب سے پاک، جو رب ہے تمام ملائکہ کا اور روح کا، جبریل امین کا۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ذاتی اور صفاتی نام ہے، یعنی سبوح، جو اس کی ذات پر بھی دلالت کرتا ہے اور اس کی صفات پر بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سو پاک ہے وہ کہ اسی کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی مکمل بادشاہت اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ۔ پس اللہ کی تسبیح ہے جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے لیے بیان کیے گئے اوصاف سے بھی پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو منزہ اور پاک بیان کیا ہے ان صفات سے جو بندے اس کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا رب، ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات بندے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں یا اس کے بارے میں گمان رکھتے ہیں جو اس کی ذات کو زیبا نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی ابو ہے، مبرہ ہے، پاک ہے۔ یعنی بندے اپنی عقل کی کوتاہی کی وجہ سے، کم ناسمجھی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقام پہچانتے نہیں، اس لیے اس کے بارے میں اظہار خیال کرتے وقت بھی احتیاط نہیں برتتے۔ بعض اوقات دوسروں کو اس جیسا بتانے لگتے ہیں، بعض اوقات دوسروں کو اس سے آگے رکھ لیتے ہیں، بعض اوقات اسے کسی چیز سے تشبیہ دینے لگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور بندوں کی باتوں اور بندوں کے وہ وصف جو کوتاہی پر مبنی ہے ان سب سے بھی پاک ہے، یعنی اس کی ذات کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں دیتی۔ اور سلامتی ہو انبیاء پر، رسولوں پر۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام ہستیوں کی شراکت سے بھی پاک ہے جن کو لوگ اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی بیٹے کی، بیوی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے لوگوں کا یہ کہنا بھی اس کی شان کے لائق نہیں، کیونکہ وہ ان سب سے بالا و بلند، اعلیٰ و عرفہ ہے، اور اسے کسی کی ضرورت بھی کیوں ہو، اس لیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے آگے جھکا ہوا ہے، اس کا فرما بردار ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب جو عرش کا رب ہے ان سب باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پاکی بیان کرنا ہے، جو اس کی تسبیح بیان کرنا ہے، یہ زمین و آسمان کی ہر چیز بیان کر رہی ہے، کوئی بھی مخلوق اس سے والا نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایسی پاکیزگی ہے، ایسی بڑائی ہے، ایسی بلندی ہے کہ جس کا اقرار کائنات کی ہر چیز کرتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے تسبح لہ السماوات السبع، ساتوں آسمان اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یعنی سوچیے ذرا، تصور میں لائیے کہ سارے آسمان اور ان کی وسعتیں اور جو کچھ ان کے اندر ہے وہ سارے اس بات کا اقرار کرتے، اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے اور ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیے کہ دنیا میں اگر کسی کو کوئی اقتدار یا طاقت ملتی ہے یا کوئی نعمت ملتی ہے تو بعض اوقات وہیں پر کرپشن بھی زیادہ آ جاتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بادشاہ کل ہے، مختار کل ہے، اس کے باوجود وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، ہر ظلم سے اور ہر ایسی چیز سے کہ جو اس کی شان کے خلاف ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے بڑی چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ ساتوں آسمان اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، والارض، اور زمین بھی اس کی تسبیح کر رہی۔ کبھی ہم نے سوچا کہ جس زمین پر ہم چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنے کام کاج کرتے ہیں، اس پہ فصلیں اگاتے ہیں، اس پہ عمارتیں بناتے ہیں، یہ زمین اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وَمَن فِيهِنَّ، اور جو ان کے اندر ہے، یعنی زمین کے اندر کی مخلوق یا آسمانوں کے اندر کی، وہ سب بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی۔ اور پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو،
لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. یعنی ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے، لیکن یہ انسان کی کم علمی ہے کہ وہ ان چیزوں کی تسبیح کو نہیں سمجھتا اور خود تسبیح کرنے سے غافل رہتا ہے. انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بردبار ہے، بہت بخشش فرمانے والا ہے. کہ اگر کوئی اس کی تسبیح جس کو اللہ نے اختیار دیا یا جس کے پاس کچھ آزادی ہے، یعنی ہم جیسے انسان اگر وہ بیان نہیں کرتے بلکہ اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں کمی کی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے کوئی نقصان نہیں اور وہ بندوں کی ان گستاخیوں کو معاف بھی کرتا چلا جاتا ہے. وہ بہت زیادہ بخشش فرمانے والا ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا سورۃ النور میں، الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، سوچا نہیں، ان اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یسبح لہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے. والطیر صافات، اور پرندے بھی صفے باندھے ہوئے. یہ پرندے جو فضاؤں میں اڑ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے. سوچئے یہ پرندے جو فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، جن کی طرف ہم نظر ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور ان کی طرح طرح کی بولیاں اور چہچہاٹیں جو ہمیں مسرور کرتی ہیں، جن سے ہم خوش ہوتے ہیں، یہ دراصل اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ان سب کو اپنی صلاۃ اور تسبیح کا طریقہ بھی معلوم ہے. لیکن انسانوں میں کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں نہ صلاۃ کا طریقہ معلوم ہے اور نہ تسبیح کا. وہ گھنٹوں فارغ زبان سے کچھ بھی نہیں کرتے، اور اگر بات کرتے ہیں تو بعض اوقات اللہ کی ناراضگی کی، اور اگر خاموش رہتے ہیں تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اس کے برعکس باقی ساری کائنات اس کی وفادار، اس کی تابعدار، اس کی اطاعت گزار اور اس کے ذکر میں مشغول ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ کو سب پتہ ہے، خوب علم ہے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک حدیث کے مطابق یہ تسبیح اس مخلوق کا رزق بھی ہے. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا، میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں جس میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے روکتا ہوں. حکم اس بات کا دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے. یعنی یہ اتنا وزنی کلام ہے، اس لیے کثرت سے اس کا ذکر کرتے رہنا. اور دوسرے سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرتے رہنا. یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. اور میں تمہیں 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں، اور وہ ہے شرک اور تکبر. تو گویا کرنے کے جو دونوں کام انہوں نے بتائے وہ دونوں ہی ذکر پر مبنی ہیں، اور ان میں سے خاص طور پر سبحان اللہ و بحمدہ کو مخلوق کا رزق اور اس کی نماز بتایا. سوچئے کہ ساری مخلوق اللہ کی عبادت گزار ہے. جب بندے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندوں کے پھر کیا پرواہ. جب ہر چیز اس کی وفادار ہے اور ہم بے وفائی کریں تو یہ سب کچھ ہمارا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ ہمارے حق میں پھر کہاں سے گواہی دے سکتا؟ اس لیے ہمارے لیے بھی عزت کا مقام اسی میں ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنے والے ہوں. انسان جب اس تسبیح کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات بھی آسان کرتے ہیں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جب انہوں نے اس تسبیح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور مچھلی والے یونس کو بھی علیہ السلام ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا جب وہ غصے سے بھرے ہوئے بستی چھوڑ کر چلے گئے. انہیں یہ گمان تھا کہ ہم ان پر گرفت نہ کر سکیں گے. پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے تھا. تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں اس غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يدع فيها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له
کہ کسی بندے نے کبھی اس دعا کے ساتھ اللہ کو نہیں پکارا مگر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، یعنی اس کو اس کے غم سے نجات دی، تو اس میں بھی ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اپنی غلطی کو مان لیتا ہے تو اس کی یہ ادا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جملہ سب سے مشکل جملہ ہے جو کوئی انسان بولے کہ I was wrong، میں غلطی پر تھا، میرا قصور ہے، میری غلطی ہے، کیونکہ اس اعتراف میں انسان کی انا اڑے آتی ہے اور شیطان انسان کو کبھی بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا اور اس پر وہ اڑ گیا۔ تو بندہ غلطی کرنے کے بعد جب اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان فرماتے ہیں۔ یہ تسبیح انسان کے جوڑوں کا بھی صدقہ ہے۔ ہر روز جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے 360 جوڑوں پر حدیث کے مطابق صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تسبیحۃ صدقہ، ہر دفعہ تسبیح کرنا، سبحان اللہ کہنا، اپنے ہی جسم کا صدقہ ادا کرنا ہے۔ پھر اسی طرح نماز میں بھی اس وصف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے۔ نماز کے آغاز میں اللہ اکبر کہنے کے بعد جب ہاتھ باندھتے ہیں تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، کہ اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں کچھ دعائیں مانگا کرتے تھے، جس میں ایک ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ اسی طرح سوتے وقت کی دعاؤں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح ساری مخلوق کر رہی ہے تو ہمارے لیے کیا لازم ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے، اور تسبیح صرف زبانی نہیں، صرف ورد کے طور پر نہیں، صرف زبان کی ایکسرسائز نہیں، بلکہ اس کا معنی سمجھتے ہوئے، دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر غلط فیصلے سے پاک۔ اب دیکھیے کہ عموماً ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم عام طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے۔ کبھی ہم کہتے ہیں اس کے تو ابھی بچے بہت چھوٹے تھے، ابھی اس کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر اپنے پر کوئی مشکل آ جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ وائی می، میرے ساتھ اللہ نے ایسا کیوں کر دیا، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، اٹس ناٹ فیئر۔ ایسے بہت سے جملے ہیں جو ہم عام طور پر بغیر سوچے سمجھے بولتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ دراصل ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی تسبیح کے منافی کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہوں، اللہ تعالیٰ کو سبوح مانتے ہوں، ہر عیب سے پاک مانتے ہوں، تو اس کے فیصلوں کو بھی درست سمجھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ہم سے زیادہ مہربان۔ اس کو معلوم ہے کہ کس کو کب جانا چاہیے، اسے کب کس کو فوت کرنا ہے، کس شخص کو کتنا عرصہ دنیا میں رہنا چاہیے۔ اس کا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، اس کی ہر بات ہمارے بھلے میں ہے، لیکن ہمیں اس کا یقین نہیں۔ اسی لیے بعض اوقات ایک طرف ہم تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بے سوچے سمجھے، بے روح، اس کا مطلب جانے بغیر۔ اسی طرح بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم شکوے شکایات کر رہے ہوتے ہیں، کمپلین کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یا اللہ اتنی گرمی کیوں، سردی آ جائے تو کہتے ہیں اتنی سردی کیوں، یہ کیوں بنایا، ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی بہت سے لوگ ہر وقت اپنے ماحول سے شاکی رہتے ہیں، کبھی انہیں انسانوں سے شکوہ شکایت ہوتی ہے، کبھی انہیں اپنے ماحول سے ہوتی ہے، کبھی ان کو اپنے آپ سے ہوتی، اور اس طرح وہ مسلسل ایک کرب میں رہتے ہیں، ایک تکلیف میں رہتے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر انسان اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دے کہ اللہ تو پاک ہے، تو نے جو بھی کیا اچھا ہے، اور جو فیصلہ تو نے میرے بارے میں کیا اس میں ضرور کوئی بھلائی ہے، میں اپنی لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں پا رہا، لیکن تیرا فیصلہ ہر حال میں درست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ تیرے فیصلے بے عیب ہیں، نقص اور کمی سے پاک ہیں، تیری رضا پر میں راضی ہوں۔ تو جب انسان سوچ سمجھ کر تسبیح ادا کرے گا تو اس کے دل سے وہ غم اور دکھ اور تکلیف اور پریشانی ختم ہونے لگے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، وہ چونکہ گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی تھی، تو انہوں نے بھی اپنے ابا جان سے یہ مطالبہ کیا کہ مجھے بھی کوئی غلام دے دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، آپ کا پیغام ان کو پہنچا دیا گیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ نے غلام کا مطالبہ کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس خود تشریف لائے۔ اس حال میں کو دونوں لیٹ چکے تھے، آپ ان دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے اور ان سے بات چیت کرنے لگے اور فرمایا، کیا فاطمہ، کیا میں تجھے غلام سے بہتر چیز نہ عطا کروں؟ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور یہ تسبیحات اس سے بہتر ہے کہ تمہیں غلام دیا جائے، یہ تمہاری ساری تھکاوٹ دور کر دیں گی۔ اور ایک حقیقت ہے کہ جب بھی انسان کسی رنج اور غم اور کرب میں ان تسبیحات فاطمہ کا ذکر کرتا ہے، ورد کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دکھ درد اور تکلیف کو دور فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ویسے بھی کثرت کے ساتھ ذکر کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح کرتے رہو صبح بھی اور شام بھی۔ یعنی تسبیح کے لیے اگرچہ کوئی خاص وقت مقرر نہیں، کسی بھی وقت انسان کر سکتا ہے، جب بھی اس کے دل پر کوئی پریشانی ہو، کوئی چیز بادر کر رہی ہے، کسی چیز سے فرسٹریشن ہو رہی ہو، کوئی غم ہو، کوئی خوف ہو، کوئی تھکاوٹ ہو، کوئی کام رکا ہوا ہو، ان تمام مواقع پر انسان تسبیح کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر خصوصی طور پر صبح اور شام تسبیح کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کثرت کے ساتھ یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یعنی آپ خود بھی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ آپ صبح گھر سے مسجد کی طرف تشریف لے گئے، اس حال میں کہ حضرت جویریہ اپنے مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ جب واپس تشریف لائے تو وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھی تھی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس وقت سے ذکر کر رہی ہو؟ میں جب سے تم سے جدا ہوا ہوں میں نے کچھ کلمات پڑھے ہیں جو اس سارے ذکر پر بھاری ہیں جو تم اب تک کرتی ہو اس سارے وقت میں۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ کس قدر یہ خوبصورت کلمات ہیں، اور ان کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر۔ کتنی مخلوق ہے؟ کبھی ایک مٹھی ریت بھر کے دیکھیے اور کوشش کیجئے اسے گننے کی، آپ گن نہیں سکتے۔ ان صرف ہماری ایک مٹھی تو کیا، اگر ہم ہاتھ کو زمین پر رکھ کر جو ڈسٹ ہمارے ہاتھ کو لگے، صرف ان ذرات کو بھی گننے کی کوشش کریں تو ہم نہیں گن سکتے۔ تو ان کو کبھی دیکھ کر سوچیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر۔ وہ تعداد کتنی ہے؟ ان گنت، ہم نہیں